بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اچھی صحت اور جسم کے درست وزن کا راز صبح کے متوازن اور غذائیت سے بھرپور ناشتے میں پوشیدہ ہے۔ ماہرین غذا کی رائے ہے کہ ہمارا جسم دن بھر میں جو توانائی اور مقویات مانگتا ہے اس کا 25% ہمیں صبح کے ناشتے سے حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا صبح کا ناشتہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمیں تینوں بڑے اور اہم مقویات یعنی کاربوہائیڈریٹ، چکنائی اور پروٹین، چھوٹے مقویات یعنی حیاتین اور معدنیات بھی جسم کو ملیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے خصوصی طور پر صبح کے ناشتے کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ غذائیہ یا مقویات سے بھرپور ناشتہ بچے کی صحت مند بڑھوتری اور نشو و نما کے لیے لازمی ہے۔ الغرض صبح کا ناشتہ ہر عمر کے ہر فرد کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ دن کے سارے کھانے اہمیت کے حامل ہیں، مگر ناشتہ ان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناشتے کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناشتے میں ضروری احتیاطوں کا ذکر بھی کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، ناشتے کا وقت۔ ویسے تو ہم ناشتے کو صبح کی سب سے پہلی غذا کے طور پر جانتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی مقرر وقت نہیں، لیکن طبی ماہرین نے اب انکشاف کیا ہے کہ ناشتے کا وقت بھی اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، بالخصوص بلڈ شوگر لیول کو مستحکم رکھنے اور انسولین کی مزاحمت کا خطرہ کم کرنے کے لیے جو افراد صبح 8:30 بجے تک ناشتہ کر لیتے ہیں ان میں شوگر ٹائپ 2 کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ میں دریافت کیا گیا کہ صبح جلد ناشتہ کرنے والے افراد کا بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے، جبکہ انسولین کی مزاحمت بھی کم ہوتی ہے۔ انسولین کی مزاحمت اس وقت ہوتی ہے جب جسم انسولین کے حوالے سے درست رد عمل پیدا نہیں کر پاتا اور خلیات میں داخل ہونے والی گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ انسولین کی مزاحمت اور زیادہ بلڈ شوگر دونوں شوگر ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھانے والے اہم عناصر ہیں۔ طبی ماہرین کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ میٹابولک امراض جیسے شوگر کی شرح میں اضافے کے باعث ضروری ہے کہ غذائی عادات پر غور کیا جائے تاکہ خطرات کو کم کیا جا سکے۔ مخصوص اوقات میں غذا کے استعمال سے میٹابولک صحت بہتر ہوتی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ صبح جلد ناشتہ کرنا کس حد تک میٹابولک صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ محققین نے 10,000 سے زیادہ بالغ افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ دن بھر میں مجموعی غذا کے دورانیے سے کوئی نمایاں اثر مرتب نہیں ہوتا، تاہم صبح 8:30 بجے ناشتہ کرنے والے افراد میں بلڈ شوگر لیول اور انسولین کی مزاحمت کی شرح کم ہوتی ہے۔ اس سے قبل ایک ریسرچ میں بتایا گیا تھا کہ ایک مخصوص وقت سے پہلے ناشتہ کر لینا موٹاپے سے بچانے بلکہ اس سے نجات کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنے کی عادت نہ صرف موٹاپے بلکہ مختلف امراض جیسے شوگر ٹائپ 2، بلڈ پریشر اور امراض قلب وغیرہ کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ ناشتہ کرنے سے کھانے کے بعد کی گلوکوز اور انسولین کے رد عمل کو ریگولیٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ طبی ماہرین کی ریسرچ کے مطابق صبح 9:30 بجے سے پہلے ناشتہ کرنا میٹابولزم ریٹ کو بہتر کر کے جسمانی وزن میں کمی میں مدد دیتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ناشتہ نہ کرنا نہ صرف میٹابولزم کو متاثر کرتا ہے بلکہ جسمانی سستی کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ دماغ کو اپنے افعال کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ناشتہ نہ کرنے پر وہ دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے، جس سے طویل المیعاد بنیادوں پر وزن بڑھتا ہے۔ اچھا ناشتہ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے جو بے وقت کھانے کی خواہش کو کم کرنے کے ساتھ بھوک کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، ناشتہ کرنا آخر کیوں ضروری ہے؟ کبھی کبھار تو ناشتے سے دوری نقصان دہ نہیں، مگر ایسا ہر صبح ہونے لگے تو اس سے بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، امراض قلب اور شوگر ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس عادت کے نتیجے میں کچھ لوگوں میں تمباکو نوشی کے امکان بھی بڑھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صبح کے وقت متوازن غذا سے ان خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ دن کے لیے توانائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، ناشتہ پیٹ بھر کر کھائیں۔ اگر کچھ مقدار میں ناشتے کے بعد پیٹ نہیں بھرتا تو دن کے باقی حصے میں زیادہ کھانے یا جنک فوڈ کے استعمال کے امکان بڑھتا ہے، اور اس کا نتیجہ اضافی جسمانی وزن کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ صبح کے وقت پیٹ بھر کر کھانا مثبت اثرات کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے جس سے دن بھر کیلوریز جلانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، ناشتے میں پروٹین کو شامل کریں۔ ناشتے میں یا دن میں کسی اور وقت زیادہ پروٹین کے استعمال بھی جسمانی وزن میں کمی میں مدد دیتا ہے۔ ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ پروٹین کے استعمال سے لوگوں کا پیٹ ممکنہ طور پر زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے، تو بے وقت کھانے کی عادت میں کمی لانا آسان ہوتا ہے۔ پروٹین کھانے سے زیادہ کیلوریز جلانے کے امکان بھی بڑھتا ہے۔ پروٹین سے بھرپور ناشتہ صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
کیونکہ اس سے دن کے باقی حصے میں اشتہا کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناشتے میں انڈے، دہی اور دودھ وغیرہ پروٹین کے حصول کا اچھا ذریعہ ہیں۔ نمبر 5، کاربوہائیڈریٹس کا انتخاب کرنے میں غلطی سے بچیں۔ کاربوہائیڈریٹس کو صحت کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، مگر اسے مکمل طور پر غذا سے مت نکالیں، بس انتخاب پر زور دیں۔ پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس دن بھر جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں، جن کے حصول کے لیے جو کا دلیہ، تازہ پھل وغیرہ اچھا ذریعہ ہیں، جن سے دوپہر کو اچانک جسمانی توانائی میں کمی سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، صحت بخش چکنائی۔ انسیچوریٹڈ فیٹ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور انہیں ناشتے کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے دہی میں گریاں یا بیجوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، یا ایک سیب بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دل کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سیچوریٹڈ فیٹ کولیسٹرول کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، تو مکھن وغیرہ کا استعمال محدود کرنا چاہیے۔ نمبر 7، انڈے کھائیں۔ انڈے کی سفیدی پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اور زردی بھی پروٹین، وٹامن ڈی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو روزانہ ایک انڈا کھانا صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم شوگر یا امراض قلب کے شکار ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی مقدار کا تعین کر لیں۔ نمبر 8، پانی پینا۔ صبح جب آپ جاگتے ہیں تو پانی کو پیے کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک گلاس پانی ناشتے کو جلد ہضم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس سے آپ اپنا پیٹ ایک کیلوری کے بغیر بھر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر سوچنے اور صبح کے وقت چڑچڑے پن سے بچنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ضرور دیکھیں کہ ناشتے میں جو کھا رہے ہیں اس میں چینی، چربی یا چکنائی اور نمک کی مقدار کتنی زیادہ ہے۔ اس کی جگہ ایسی غذا کا انتخاب کریں جس میں پروٹین، فائبر وغیرہ موجود ہوں۔ نمبر 9، فائبر سے بھرپور غذائیں۔ بہت زیادہ کیلوریز اور کم غذائیت والی غذاؤں کے استعمال ناشتے میں کرنے سے گریز کریں۔ در حقیقت ناشتے میں کیلوریز کا کم استعمال دن بھر جسمانی وزن میں کمی میں ممکنہ طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جسمانی وزن میں کمی کے خواہش مند افراد کو ناشتے میں فائبر سے بھرپور غذاؤں کے استعمال کا فائدہ ممکنہ طور پر دن بھر ہو سکتا ہے۔ ایک ریسرچ میں دریافت کیا گیا تھا کہ فائبر سے بھرپور غذا لوگوں کو جسمانی وزن میں زیادہ کمی لانے میں مدد دیتی ہے، جبکہ میٹابولک سنڈروم جیسے شوگر وغیرہ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر سے بھرپور غذا کو موٹاپے سے نجات کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ جو کا دلیہ اس حوالے سے ناشتے میں بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، ڈبے والا جوس۔ ناشتے میں مشروبات کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ صبح کے وقت اگر مالٹے کے جوس کا گلاس پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہو، کیونکہ ڈبے والے جوس میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک گلاس اورنج جوس میں 100 سے زیادہ کیلوریز ہو سکتی ہیں، مگر غذائی اجزاء یعنی صحت بخش اجزاء کی مقدار کم ہوتی ہے۔ در حقیقت ان میں خالی کیلوریز ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ 100% خالص جوس کا انتخاب کریں یا جوس میں پانی کو ملا لیں، کیونکہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جوس کی جگہ پھلوں کو ترجیح دیں جس میں فائبر زیادہ اور شکر کم ہو۔ البتہ جتنی بھی شکر ہوگی وہ قدرتی ہوگی۔ اس کے علاوہ کم کیلوریز بھی ہوتی ہیں۔ جوس کے مقابلے میں پھل کھا لینا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور پھلوں میں سیب کا انتخاب سب سے بہتر ہے۔